باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ پاکستان میں پھر وہی بات کہ سیاست جو ہے وہ کبھی یعنی سیاست کی مارکیٹ جو ہے نا وہ کبھی نیچے نہیں آتی ہے، ہر روز اس میں تیزی رہتی ہے۔ تو یہاں مبصرین تجزیہ نگار اپنے تجزیے دے کے فارغ ہوتے ہیں، اس سے اگلے لمحے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں تو تجزیہ کرنے سے مطلب سوچنا چاہیے۔ بہت دفعہ تجزیے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگوں جو ہے بعض دفعہ لوگوں کے تجزیے ہوتے ہیں وہ جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، احساسات پر مبنی ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز پر مبنی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم ہر تجزیہ نگار کی کہیں نہ کہیں تو بہرحال ایفیلیشن ہے، وہ اس لیے اپنے ممدوح کو تو وہ رعایتی نمبر دے دیتا ہے اور اپنے مخالف کو رگڑ دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ بعض اوقات ایسی باتیں بھی کہہ جاتی ہیں جن کا مطلب ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر وہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو آج کل جو مثلا باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی ہیں، مثلا میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے ایک صحافیوں سے کچھ غیر رسمی بات چیت کی جو کہ پھر میڈیا میں بھی آئی۔ چھوٹے میاں صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے علاوہ اس کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے عمران خان کا لانگ مارچ۔ اگر لانگ مارچ کی ہم بات کریں تو وفاقی حکومت تو ڈر گئی۔ 2 دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، وہ وفاقی حکومت اسلام آباد کو بند کر دیتی ہے، لانگ مارچ تو نہیں ہوا۔ ایسی سچویشن میں مجھے 2 واقعات یاد آتے ہیں۔ 2 بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گنے کی فصل کاشت کریں گے اس سال، تو وہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ بھئی جب گنا بو دیں گے تو بھی گنا تناور ہو جائے گا، گنے کی فصل پک جائے گی، تو آس پاس والے جو ہیں وہ گنے توڑیں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ تو ایک بھائی جذباتی ہوا، انہوں نے کہا یار ہم نے محنت کی اور یہ لوگ کریں، ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو اور وہ باہر نکلے اور انہوں نے لاٹھیاں اٹھا لیں اور جو ملتا اس کو مارنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں ہور چوپو گنے۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کاشتکار کون ہے، مار کھانے والے کون ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی تو گنے چوپ رہا ہے۔ بہرحال دوسری مثال جو وہ بھی بہت پرانی ہے کہ ایک چڑوائے کی مثال ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ درخت پر چڑھ کر آوازیں لگاتا تھا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، اور اہل علاقہ جو ہے وہ لاٹھیاں شاٹیاں اسلحہ لے کے آ جاتے تھے، تو بچہ ہنستے ہوئے کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بچے نے ایسے کئی دفعہ کیا اور ہر دفعہ اہل علاقہ آ جاتے تھے۔ ایک دن واقعتاً شیر آ گیا، بچے نے کھڑے ہو کے شور مچایا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لیکن اہل علاقہ نے کہا کہ مذاق کرنے کی عادت ہے تو وہ نہ آئے، اور شیر سب بکریوں کو کھا پی گیا۔ اب پتہ نہیں اس میں چرواہا کون ہے اور اس میں شیر کون ہے۔ میاں صاحب نے دہائی دی، میاں صاحب نے اپنے اور اپنی فیملی پہ بیتے جانے والے واقعات کا پرسوچ ذکر کیا، اس کو سن کر آنکھیں واقعی نمناک ہو گئیں۔ پھر میاں صاحب نے بڑی معصومیت سے سوال کیا کہ میرے 5 سالوں کا حساب کون دے گا۔ میاں صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی صحیح پوچھے نا، مجھے تو سمجھ آئی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ معاملہ کوئی سیدھا نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب کے ساتھ معاملہ سیدھا تھا تو میاں صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ میاں صاحب جن سے سوال کر رہے ہیں تو وہ اس میں تو عمران خان کا تو اتنا عمل دخل نہیں ہے۔ اس وقت جو معاملات ہوئے اس وقت تو عمران خان وفاقی وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت کی وفاقی حکومت تو عمران خان کی نہیں تھی، اس وقت کی حکومت تو میاں محمد نواز شریف کی PMLN کی حکومت تھی۔ دوسرا یہ کہ مطلب کہیں یہ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کوئی ارلی تو نہیں ہے، یا میاں صاحب مزید کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہ اس پہ جو ہے یہ بھی کچھ دنوں میں واضح ہوگا کہ آیا واقعتاً میاں صاحب کا آنا بنتا ہے، یا مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس ملک سے چلی گئیں کہ ان نے بھی کچھ اندیشے تھے کہ یہاں رہ کے وہ مست پھنس سکتی ہیں۔
بہرحال میاں صاحب کس کو بہرحال ایک چیز کی بہرحال مبارک ہو، پچھلے دنوں ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ شریف برادران بڑے خوش نصیب ہیں، ہر 5 سال بعد ان کی لاٹری نکل آتی ہے اور یہ مقدمات سے بری ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا تھا کہ ہر 5 سال بعد لانڈری نکل ہوتی ہے، لانڈری سمجھتے ہیں نا، دھلائی، یعنی ایون فیلڈ جس کا ذکر آیا پاناما میں، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب گئے، جس میں میاں صاحب نااہل ہوئے، جس پہ بعد میں نیب کورٹ میں فیصلے ہوئے، ان سے مریم نواز صاحبہ تو ہو گئیں بری، میاں صاحب بھی ہو جائیں گے۔ تو جب ہو جائیں گے تو ایون فیلڈ اور دوسری پراپرٹیاں بغیر منی ٹریل دیے تو کلیئر ہو گئیں۔ تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ہے کہ نہ پراپرٹی ثابت ہوئی اور پراپرٹی بھی کلیئر ہو گئی، پراپرٹی بھی کلیئر ہو گئی، ایسی کلیئر ہو گئی جیسے سیر محل کلیئر ہو گیا۔ آج کوئی بات کرتا ہے سیر محل کی؟ آج سیر محل پہ کوئی حساب کتاب پوچھتا ہے؟ اسی طرح حدیبیہ شوگر ملز وہ بھی کلیئر ہو گئی۔ تو اب جائیں آپ اس پہ فیصلہ کوئی کرنے تو وہ کہیں گے جی اب ٹائم بارڈ ہو گیا جی، اب تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل طریقے سے یہ ہے لانڈرنگ، ٹھیک ہے جی، دھلائی، کلیئر ہو گیا جی چیزیں، اب کوئی منی ٹریل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوٹے میاں صاحب بڑے پرجوش تھے اپنی پریس کانفرنس میں باتیں بہت ساری تھیں، عمران نیازی پہ بہرحال وہ بڑے خفا تھے۔ اس پریس کانفرنس سے ایک بات بہرحال تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ اس پریس کانفرنس میں میاں محمد شہباز شریف کے گرد جو لوگ بیٹھے تھے اس میں تھی مریم اورنگزیب، اور ان کے ساتھ تھے احد چیمہ پرانے بیوروکریٹ ہیں، رگڑے میں آئے تھے بیچارے، کافی عرصہ رگڑا کھایا، تو وہ بہرحال بحال ہوئے، تو انہوں نے کہیں اپنی جاب ریزائن کر دیا۔ وہ میاں صاحب کے مشیر ہیں یا ایڈوائزر ہیں، مطلب اسپیشل اسسٹنٹ ہے۔ اب تھوڑی سی گڈ مڈ ہو جاتی ہے کہ ویسے بھی میاں صاحب کے بعد ماشاءاللہ فوج ہے، اتنے تو شاید وزیر نہیں رہے اب جتنے مشیر اور مطلب اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر ہیں۔ تو ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ عرفان قادر صاحب جو ہے نا ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جی ٹو پرائم منسٹر آن احتساب اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ہوم افیئرس، یعنی انٹیریئر افیئرس۔ پھر رانا صاحب کائے کے لیے ہیں؟ رانا صاحب کٹائی کرنے کے لیے ہیں اور وہ قانونی معاملات میں مشاورت دینے کے لیے ہیں۔ چلیں بہرحال میاں صاحب بڑے تھے کہ جی ایک سوال کے جواب میں کہ جی ہم نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور اب اس کی سیاسی قیمت پے کی۔ میاں صاحب سے ایک سوال بنتا ہے، میاں صاحب آپ کے آنے کے بعد پیٹرول کی قیمت کم و بیش کوئی 25 اور کچھ 50 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، اور بجلی جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے چیزیں مل رہی ہیں اس میں بجلی جو ہے وہ کوئی ریٹ بڑھ گیا جناب کوئی 10 روپے یونٹ اس سارے عرصے میں، اور ڈالر گیا تھا جی 180 تک چلا گیا تھا، پھر جب حکومت سٹیبل ہو گئی تھی بن گئی تھی 175 پہ ہو گیا تھا، 175 سے 248 تک گیا تھا، تو ہم بیچتے 60 روپے کا ڈالر چلا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کڑی شرائط پر معاہدہ کیا، آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے ملک بچا دیا، تو میاں صاحب پوچھنا یہ تھا کہ آپ سے پیشتر خان صاحب بھی کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہے تھے، ان کے دور میں بھی بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگی ہوئی، پیٹرول مہنگا ہوا، ڈالر اوپر گیا، ان کے 3 سالہ دور میں ڈالر جو ہے کوئی 50 روپے اوپر گیا، اور گیس کافی مہنگی ہوئی، بجلی بھی مہنگی ہوئی، بجلی کوئی 9-10 روپے یونٹ ہوتی تھی 18 روپے تک چلی گئی، پیٹرول 120-125 پہ ہوتا تھا وہ 175 تک چلا گیا۔ تو میاں صاحب یہی کام تو وہ بھی کر رہے تھے اور مشکل فیصلے کر رہے تھے، بلکہ ہاں وہ سہولت جو آپ کو میسر ہوئی وہ انہیں نہیں تھی۔ جب وہ ایسا کام کرتے تھے تو آپ اپوزیشن میں تھے، تو آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی ہوتی تھی، آپ لوگوں کو ایک غریب آدمی کا، ایک عام آدمی کا درد جاگتا تھا، آپ فلور اسمبلی شور شرابہ کیا کرتے تھے، اسمبلی سے بائیکاٹ بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب کی بات جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ کو
تو کسی نے شور نہیں مچایا۔ ہاں اس زمانے میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا دہائی دیتا تھا غریب آدمی مر گیا، آپ کی بار تو یہ سارا جو ہے وہ تو آپ کو سپورٹ کرتا تھا کہ جی ملک کے عظیم تر مفاد میں یہ فیصلے لینا بہت ضروری ہیں، اگر یہ نہ لیے گئے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ آپ کام کرنے ہیں؟ یہ کام تو عمران خان بھی کر رہا تھا، تو آپ باہر بیٹھ کے مزے لوٹتے، عمران خان کو کرنے دیتے، 1 سال کی ساری بات رہ گئی تھی۔ لیکن آپ کو بھی تو بلکہ آپ نے سیاسی ساکھ کا نقصان کیا آپ نے تو اپنے آپ کو سیکیور کیا، آ کے وہ قانون بنائے اور جن کے ذریعے سے آپ کی بہت سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا کہ جی اسٹیٹ بینک وہ جو ہے آپ کے 3 مہینے کے عرصے میں یعنی اپریل ٹو جون جو ہے بینکوں نے کوئی 8 بینک ہیں انہوں نے ڈالر جب بے تحاشا چل رہا تھا، کوئی شتر بے مہار تھا اور ملک میں لگتا نہیں تھا کہ کوئی اتھارٹی ہے، تو کوئی بینکوں نے کوئی 30-40 ارب روپے کمائے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ جی ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا تھا کہ یہ جا کے ان کے خلاف انکوائری کرے، تو پوچھنا تو یہ بنتا ہے کہ اسٹیٹ بینک تو بااختیار ہو گیا ہے، اب گورنر اسٹیٹ بینک تو آپ کے ماتحت نہیں ہے کہ جو آپ کے کہنے پہ ہی جا کے یہ کام کرے۔ چلیں بہرحال آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ اور اب بات اصل میں جو آتا ہوں کہ جی وفاقی حکومت ڈر گئی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں اور اسلام آباد سیل کر دیتے ہیں 25 میں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وفاقی حکومت کو ڈر کس چیز کا ہے؟ عمران خان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آج تک انہوں نے کون سی حکومت گرائی ہے؟ 2014 میں جب وہ آئے تھے کہا جاتا تھا کہ انہیں مقتدر حلقوں کی سپورٹ بھی ہے، ان کے ساتھ علامہ طاہر القادری بھی تھے۔ اسلام آباد وہ پہنچ گئے، تب آپ نے ان کو ریڈ زون تک نہیں آنے دینا تھا، پھر وہ ریڈ زون میں آ گئے، پھر وہ ریڈ زون میں کچھ 6 مہینے بیٹھے رہے۔ آپ کی حکومت کو تو بال بیکا نہیں ہوا، شروع کے کچھ دن تھے، مسئلے مسائل ہوئے تھے، اس کے بعد خان صاحب روز شام کو ایک سپیچ کرتے تھے، ان کے متوالے آتے تھے، وہاں کوئی میوزک شوزک بجتا تھا، کوئی رات گئے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ آپ کی حکومت کو تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب 25 مئی کو بھی آئے، تو آپ نے پنجاب کے اندر ان کو ٹھیک ٹھاک مطلب دیا، ٹریٹمنٹ دیا، پھر وہ کہیں اسلام آباد آنے میں کامیاب ہو بھی گئے، پھر صبح سویرے وہ واپس چلے گئے۔ تو اسلام آباد میں شرائع دستور پہ کچھ گھملے ٹوٹے، کچھ پودے جلے اور نقصان ہوا گرین بیلٹس کا، شاید کچھ اور بھی نقصان چھوٹا موٹا ہوا تھا۔ آپ کی حکومت تو ویسے کی ویسے رہی، تو اب آپ کو فیئر کس چیز کا ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو آپ کی حکومت گرا دیں گے؟ اگر خان صاحب کے باتوں کی بات ہو رہی ہے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب کے اقتدار میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مولانا فضل الرحمان کراچی سے ایک لانگ مارچ لے کر آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ شاید گریبان سے نکالیں گے وہ، تو اس وقت تو کسی نے، بلکہ اس وقت کا جو میڈیا تھا، حامد میر اور دوسرے صحافی، تو وہ زرد رنگ کی ان کے رضاکاروں کے کپڑے تھے، تو کپڑے پہن کے وہاں گئے تھے، وہاں بڑے صحافی ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ جی آج جو کھانے کا آرڈر دیا گیا ہے وہ 1 لاکھ افراد کے کھانے کا آرڈر دیا گیا ہے، تو میں نے ٹویٹ کے جواب میں لکھا بھی تھا کہ آرڈر کیا آپ کو ملا ہے؟ تو اس وقت تو ساری مطلب یہ کہتے تھے کہ جی یہ عوام کا رائٹ ہے۔ اچھا، پھر بلاول بھٹو زرداری فیبرری کے اینڈ اور مارچ کی شروع میں ایک مارچ لے کر آئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں پہنچوں گا تو وفاقی حکومت گر جائے گی اور بھاگ جائے گی، انہیں تو کسی نے نہیں روکا تھا، پنجاب میں بھی ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا۔ ہاں بس وہ کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا خانیوال میں کہ جب وہ بختاور کو پہ نا ایک وہ ٹی وی کیمرہ ڈرون جو ہے وہ شاید ان کی تھوڑا لگ گیا تھا ان کے چہرے پہ، باقی تو کچھ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس وقت تو آپ سب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جی آزادی یہ ہے، مطلب آزادی اظہار ہے اور پولیٹیکل رائٹ ہے، اور اس وقت جب عمران خان نے پیٹرول قیمتیں کم کی گئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے ڈر سے یہ ہم ابھی آئے نہیں ہیں اور عوام کو ریلیف مل گیا ہے، اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا اس کی پذیرائی کی تھی۔
تو اب کی بار ایسا کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو رجیم ہے، یعنی میاں محمد شہباز شریف اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ، یہ 2014 میں پنجاب کے سیٹ اپ میں تھے۔ میاں جو ہے رانا ثناء اللہ جو تھے وہ ہوم منسٹر تھے، اور سی ایم صاحب ہمارے تھے شہباز شریف صاحب، اور ان کے اس وقت کے جو سیکٹری تھے وہ تھے ڈاکٹر توقیر شاہ، جو کہ اب پرنسپل سیکٹری ہیں۔ تو منہاج القرآن کے لوگ کچھ احتجاج کر رہے تھے، اور اس احتجاج پہ گولیاں چلائی گئیں، اور کوئی 14 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اسٹل معاملہ یہ ہے، پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہے۔ اس زمانے میں میاں جو ہے میاں صاحب نے تو کہا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں اطلاع نہیں تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ عرصے کے لیے چارج لے لیا گیا تھا۔ تو اب یہی رجیم ہے، رانا ثناء اللہ اب ویسی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ربڑ بلٹ اور جو ہے ٹیئر گیس وہ یوں کریں گے، فلاں کریں گے۔ تو ابھی تک کیا رانا صاحب نے اس والے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ مطلب اگر عمران خان کو بھی بہرحال محتاط رہنا چاہیے، وہ ایسی کوئی باتیں نہ کریں جس سے اشتعال انگیزی ہو۔ اس زمانے میں بھی، جی ہاں بالکل، اس زمانے میں بھی 245 آرٹیکل 245 کے تحت جو تھی فوج کو طلب کر لیا گیا تھا۔ اب بھی فوج طلب ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تو فوج نے کوئی ایکشن نہیں کیا تھا، فوج نے تو مظاہرین پہ کوئی مطلب سختی نہیں کی تھی۔ کیا اس دفعہ بھی فوج کو ایسا کرے گی؟ جنرل باجوہ کے ایک بیان کی بڑی بازگشت ہے۔ وہ بیان اصل میں دیکھا جائے تو وہ ایک جرنل سٹیٹمنٹ تھی، جرنل کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، ایک جرنل سٹیٹمنٹ تھی، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی۔ مطلب ریاست جو ہے ان کا یہ کہنا یہ تھا ریاست محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور کسی ملک، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی جتھے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ سیاسی یا معاشی عدم استحکام کی طرف جائے۔ تو بیسیکلی تو انہوں نے یہ پیغام سب کو دیا ہے کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ مطلب یہ ریٹریٹ کیا ہے، یہ عزم اس کو عزم ظاہر کیا ہے کہ کسی کو خوش فہمی نہ رہے کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہماری مرضی منشا کے بغیر نہیں ہوگا، اور جو کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس میں صرف عمران خان نہیں ہے، اس میں سب کے لیے پیغام ہے۔ اب بات وہی ہے نا کہ اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی اختراع نکال لیں، اپنی اپنی تشریح کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ تو وفاقی حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے؟ یہ تو بات ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر عمران خان آ جائیں، اچھا پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بندے نہیں ہیں جی، یہ نہیں ہے، تو بھائی آپ آ جائیں نا، انہیں فری ہینڈ دینا، پتہ لگ جائے گا کتنے بندے لاتے ہیں، کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے۔ لیکن یہ اندیشے پتہ نہیں کیوں ہیں، پی ایم ایل این کو کیوں اندیشے ہیں، پی ایم ایل این کو پتہ نہیں کیوں اندیشے ہیں۔ پی ایم ایل این اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کو مس ہینڈل کر چکی ہے۔ ان کے زمانے میں وہ آئے تھے، اسلام آباد آئے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس سے پیشتر انہوں نے جو ہے وہ غالباً 14 مئی ہے، 14 مئی ہے یا 11 مئی ہے کہ وہ واقعہ بھی ہے انہی کے دور میں۔ اب پی ایم ایل این کو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پی ایم ایل این تو جائے پیپلز پارٹی سے، وہ ان سے جا کے ایکسپرٹیز لے کہ جو دھرنا انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہینڈل کیا تھا علامہ طاہر القادری صاحب کا، شدید سردی میں علامہ طاہر القادری اپنے فالوورز کو لے کر آ گئے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ دسمبر تھا یا جنوری تھا، اور شدید سردی تھی، اسلام آباد میں سردی ویسے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب جو ہیں وہ ایک کنٹینر میں ہیٹر میں تھے، اور ان کے فالوورز شدید ٹھنڈ میں تھے، اور احتمال یہ تھا کہ بچے وہاں نمونیا سے مر نہ جائیں۔ تو وفاقی حکومت نے، مجھے یاد ہے کہ ان کے مصالحت کاروں میں اس وقت شاید رحمان ملک تھے اور قمر الزمان کائرہ تھے،
تو وہ آئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور انہیں وہاں سے بھیجوایا تھا۔ تو یہ جائے ایکسپرٹیز لینا، ان سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ خان صاحب نے کیا کر لینا ہے آ کے؟ خان صاحب آئیں گے اور ان کی حکومت گر جائے گی۔ اصل میں یہ ڈر خان صاحب کا نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حکومت خود اس کے پاؤں کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بتائیں گے نا کہ بغیر بنیادوں کی حکومت کھڑی ہے۔ کل اسمبلی میں خالد مکسی صاحب پھر برسے کہ جی یہ تو صرف خان صاحب کو گرانا تھا، اس کے بعد تو ان کا انٹرسٹ یہی تھا، اب یہ پھر کسی اور کام میں پڑ گئے ہیں، اگر ان سے نہیں سنبھلتا تو ہمیں موقع دیتے، ہم حکومت کر لیتے ہیں۔ تو بات دیکھیں انہوں نے صحیح کی ہے۔ اگر خالد مکسی ایم کیو ایم اور مطلب باپ پارٹی ایم کیو ایم اگر نہ آتے تو وفاقی حکومت تو نہیں بن سکتی تھی۔ ہاں وہ 20 ارکان کا مجھے آج کل مجھے خیال آتا ہے، وہ 20 ارکان تھے پی ٹی آئی کے جنہیں عوام کا بڑا درد تھا۔ نور عالم خان صاحب تھے، ان دنوں میں میڈیا ان کی بڑے انٹرویو کرتا تھا، وہ کہتے تھے جس کو اللہ عزت دے، دیکھیں میں حق سچ بات کہتا ہوں۔ ایک تھے راجہ ریاض صاحب تھے، وہ تو اب نظر ہی نہیں آئے، بلکہ میں حیران ہوا کل تو اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی پارٹی جو تھی وہ اپوزیشن تھی، اور اپوزیشن کی تو کوئی آواز ہی نہیں تھی۔ وہ ایک اور ہمارے ملتان کے تھے، وہ کیا نام ہے ان کا، اپنے ملتان کے ڈہر صاحب تھے، انہیں بھی عوامی درد بڑا تھا، اور وہ بھی ان کی کوئی بیان نہیں آتے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی، لوگوں کو آٹا مشکل سے مل رہا ہے، بجلی کے بلوں پہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ بجلی سے بل سے یاد آیا، ابھی بل آنے والے ہیں، اللہ خیر کرے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بل آ گئے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اب آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس شاید اس کے بعد آئیں گے، کیونکہ وابڈا کا سسٹم ایسا ہے کہ پورا مہینہ انہوں نے بلنگ کا سسٹم چلا رکھا ہے، تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگ بنیادی سہولتوں سے ان کی ساری چیزیں ہٹا کر بجلی کے بل پے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج کی کچھ باتیں تھیں، تو امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ خوش رہیں آباد رہیں، السلام علیکم۔